کائنات کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ وہ پہچانا جائے. پہچاننے کے لیے ضروری تھا کہ کائنات کی تخلیقی عناصر اور کائنات میں موجود تمام مخلوقات کی نوعیں اور افراد کا علم جاننے والا کوئی موجود ہو. اس شعبے کو پر کرنے کے لیے اللہ نے کائنات کے انتظامی امور کو اور یہ کہ کائناتی امور کس طرح عمل پذیر ہیں اس علم کو اللہ نے انسان کو سکھا دیا. چونکہ یہ علوم براہ راست خالق کے تخلیقی فارمولوں سے متعلق ہیں اس لیے انسان کی حیثیت اللہ کے نائب کی ہو گئی. جب اللہ نے انسان کو اپنی نیابت خلافت کے منصب پر فائز کر دیا تو یہ بات از خود یقینی ہو گئی کہ اللہ کے بنائے ہوئے کس قدر کائناتی شعبے ہیں. ان شعبوں میں بحیثیت نائب کے انسان کو تصرف کا حق حاصل ہے. یہی حق علم الاسماء ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء کی روشنی میں انسان کو کائنات کی چلانے کا اور کائنات کو متحرک اور قائم رکھنے کا اختیار تفویض کر دیا. نیابت کا یہی اختیار ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ نے اپنی امانت قرار دیا ہے. نیابت کا تذکرہ آتا ہے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کائنات کی بنیادی حیثیت کو سمجھا جائے. کائنات جن اصولوں، جن قاعدوں، جن مقداروں اور جن فارمولوں پر مرتب کی گئی ہے اور جن قاعدوں، ضابطوں، مقداروں پر کائنات چل رہی ہے، ان سب امور کو روحانیت میں تکوین کا نام دیا جاتا ہے. جس طرح کسی ملک کے انتظامی شعبے کو ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے، اسی طرح کائناتی نظام کو، اس نظام کو جس نظام پر ساری کائنات ازل تا ابد متحرک ہے، تکوین کہا جاتا ہے. حکمت تکوین پر جب ہم تفکر کرتے ہیں تو یہ بات لامحالہ زیر بحث آ جاتی ہے کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی. عالم روحانیت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کائنات کی تشکیل 4 شعبوں پر مشتمل ہے. کائنات کا پہلا مرحلہ یا کائنات کا پہلا شعبہ اس طرح وجود میں آیا کہ کائنات کی موجودگی میں وسائل کو کہیں دخل نہیں ہے. اللہ نے کن کہا اور ساری کائنات وجود میں آ گئی. یعنی کائنات اپنی پوری طرزوں کے ساتھ جس طرح اللہ کے ذہن میں موجود تھی، اللہ کے کن کہنے کے بعد فوری طور پر مظہر میں آ گئی. یہ کائنات جس طرح وجود میں آئی یعنی بغیر اسباب و وسائل کے افراد کائنات کی موجودگی کے شعبے کو مرشد کریم قلندر بابا نے ابدا کہا ہے. یہ کائنات کا آغاز بھی ہے اور کائناتی انتظام کا پہلا شعبہ بھی ہے. یعنی کائنات کی موجودگی اس طرح وقوع پذیر ہو گئی کہ وسائل زیر بحث نہیں آئے. اللہ نے جب کن فرما دیا تو کائنات وجود میں آ گئی. عالم موجودات میں شکل و صورت، حرکت، سکون کی طرزیں جب نمایاں ہوئی اور زندگی کے مراحل وقوع میں آنا شروع ہوئے تو یہ تکوین کا دوم اور دوسرا شعبہ خلق ہے. تکوین کا تیسرا شعبہ تدبیر ہے جس میں موجودات کی زندگی کے تمام اعمال و حرکات ترتیب کے ساتھ زمان و مکان کے ساتھ مرتب ہو گئے. چوتھا شعبہ تدلہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ افراد کائنات میں انتظامی امور کے تحت قضا اور قدر کی حکمت اور فیصلے مرتب ہو گئے. اس کی مختصر تشریح یا سمری یہ ہوئی کہ تکوین کے 4 شعبے ہیں. پہلا شعبہ جہاں تکوین کا آغاز ہوا یہ ہے کہ ساری کائنات وجود میں آ گئی لیکن اسباب و وسائل کے بغیر موجود ہو گئی. جبکہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ کوئی چیز بغیر وسائل کے وجود میں نہیں آتی. زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ایجادات و تخلیقات اور نئی نئی چیزوں پر جب ہم تفکر کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک چیز بھی نظر نہیں آتی جہاں وسائل کی محتاجی نہ ہو. لیکن خالق کائنات کی تعریف یہ ہے کہ وہ وسائل و اسباب کا محتاج نہیں ہے. اس کے ارادے اختیار سے از خود وسائل اسباب مہیا ہو جاتے ہیں اور یہ وسائل کائناتی خد و خال کی شکل و صورت اختیار کر کے مظہر بن جاتے ہیں. دوسرا شعبہ یہ ہے کہ کائنات کے افراد کو اس بات کا علم حاصل ہو گیا کہ اس کے اندر حرکت و سکون ہے اور افراد کائنات میں ہر فرد شکل و صورت کا محتاج ہے. دوسرا شعبہ یہ ہے کہ کائنات کے افراد کو اس بات کا علم حاصل ہو گیا کہ اس کے اندر حرکت و سکون ہے اور افراد کائنات میں ہر فرد شکل و صورت کا محتاج ہے. دوسرے شعبے میں کائنات میں حرکت کا آغاز ہو گیا. اس بات کو پھر بہت غور سے سمجھا جائے کہ جب کائنات بغیر وسائل و اسباب کے موجود ہو گئی تو اس کے اندر حرکت
سکون کی طرزیں نہیں تھیں اور نہ ہی کائنات کے افراد اپنی شکل و صورت سے واقف تھے. ایک حیرت کا عالم تھا اور بس. دوسرے شعبے میں جب کائنات کی حرکت کا آغاز ہو گیا تو موجودات کی زندگی میں ترتیب واقع ہو گئی اور موجودات نے یہ جان لیا کہ میری اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے. جب موجودات کے علم میں یہ بات آ گئی کہ اس کی اپنی انفرادی حیثیت ہے، اس کے اندر حرکت و سکون کی طرزیں موجود ہیں، تو وہ اس بات سے بھی واقف ہو گئی کہ اس کی زندگی ایک ایسے دائرے میں بند ہے کہ جہاں وہ قضا و قدر کے فیصلوں کا محتاج ہے. یہ تکوین کے 4 شعبے ہیں اور ان 4 شعبوں کا علم انسان کو اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ وہ کائنات میں اللہ کے نائب کی حیثیت سے اپنے فرائض پورے کر سکے اور کائناتی انتظامی امور کو چلا سکے. انسانی علوم اور اللہ کی ذاتی علوم میں یہ واضح فرق ہے کہ انسان جب اللہ کے نائب کے فرائض ادا کرتے ہوئے تکوینی نظام کو چلاتا ہے تو وہ قضا و قدر کے فیصلوں کے ساتھ ساتھ اسباب و وسائل کا بھی محتاج ہے اور اللہ بحیثیت خالق کے اس بات سے مابرا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو بغیر اسباب و وسائل کی تخلیقات بھی عمل میں آ جاتی ہیں اور قضا و قدر کے فیصلے بھی مدبر ہو جاتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کائنات میں واحد فرد ہے جو بحیثیت نائب کے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو اور کائنات میں موجود انتظامی امور کو اپنے ذاتی اختیارات سے چلاتا ہے. یعنی اللہ نے انسان کو کائنات پر حاکمیت عطا کر دی ہے. حاکمیت کا وصفی دراصل نیابت خلافت کے تقاضے پورے کرتا ہے اور جس طرح دنیاوی ایڈمنسٹریشن میں بے شمار لوگ اپنے اپنے شعبوں کو چلاتے ہیں، اسی طرح کائنات میں بھی مختلف شعبوں کے سربراہ ہوتے ہیں اور ان کی سربراہی میں یہ کائناتی شعبے متحرک ہیں. اس سلسلے میں لوح قلم لکھتے ہوئے مرشد کریم قلندر بابا نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ نے جب آدم کو نیابت خلافت عطا کر دی تو انسان اللہ کی بنائی کائنات میں کس طرح تصرف کرتا ہے، اور جب کائنات پہلے سے وجود میں آ گئی، قضا و قدر کے فیصلے مدبر ہو گئے، افراد کائنات حرکت و سکون کی طرزوں سے واقف ہو گئے، پھر انسان بحیثیت نائب کے کیا کام کرتا ہے؟ مرشد کریم نے جواباً ارشاد فرمایا، یہ کائنات مسلسل تخلیق پذیر ہے. ہر آن ہر لمحہ نئے نئے سیارے بنتے ہیں اور پرانے سیارے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں. اللہ کے وہ بندے جو براہ راست اللہ کی نیابت کے فرائض انجام دیتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب اللہ کائناتی تخلیق میں کوئی نئی تخلیق کرنا چاہتا ہے تو اپنے خاص بندوں سے کہتا ہے اس قسم کی مخلوق یا اس قسم کی کائنات یا اس قسم کی نوعیں یا اس قسم کے سیارے وجود میں لانے ہیں. جیسے ہی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وجود میں نوعیں آنی ہیں، وہ نوع وجود میں آ جاتی ہے. اللہ کے خاص بندے ان موجودات کی زندگی کے اسباب و وسائل، شکل و صورت، حرکت و سکون کی طرز متعین کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں اور اسے اللہ منظور کر لیتا ہے اور کائنات کا سلسلہ یا کائنات کے تکوینی شعبے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو آسان زبان میں یا ایڈمنسٹریشن کی زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ حکم دیتے ہیں، اللہ کے نائبین پالیسی بناتے ہیں، اس پالیسی کو اللہ قبول کرتے ہیں اور انتظامی امور چلانے والے دوسرے بے شمار افراد اس نظام پر عمل درآمد کرتے ہیں. انسان کا اصل وصف یا انسانی شرف اس عمل میں پوشیدہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت و خلافت عطا کی ہے. یعنی آدم بحیثیت خلیفۃ اللہ کی بنائی کائنات کا حاکم ہے. اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے وہ کائنات کی حرکات و سکنات کو ایک ترتیب اور ایک توازن اور معین مقداروں کے ساتھ قائم رکھتا ہے. اللہ نے جب انسان کو اپنی نیابت اور خلافت سونپی تو نیابت اور خلافت کے فرائض انجام دینے کے لیے کائنات کی ساخت اور کائنات کی حرکات و سکنات اور کائنات کی زندگی سے متعلق تمام اسرار و رموز اسے سکھا دیے. ان افراد کو اور ان کائناتی تخلیقی عمل میں جو قاعدے، ضابطے، فارمولے کام کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے علم الاسماء کے نام سے اور قرآن پاک میں اور تمام آسمانی صحائف میں بیان کیا ہے. کائنات میں انسان کی حکمرانی جس عالم میں قائم ہے،
یہ جس عالم سے شروع ہوئی ہے اس کو باطن الوجود کہا جاتا ہے، اور جس عالم میں اس حکمرانی کے تمثلات کا مظاہرہ ہوتا ہے بحیثیت خلیفۃ اللہ کے انسان کے دیے ہوئے احکامات کی تعمیر ہوتی ہے، اس کو ظاہر الوجود کہا گیا ہے۔ عالم ناسوت میں جب ان احکامات پر عمل درآمد ہوتا ہے یا بحیثیت خلیفۃ اللہ کے آدم کے دیے ہوئے احکامات میں نقش و نگار مرتب ہو کر ان کا نزول ہوتا ہے، تو اسی نزول کی کیفیت کو زمان اور مکان کے نام سے